تو پہلے سب سے سورہ شورا اور پھر سورہ زخرف، سورہ دخان اور سورہ جاسیہ۔ سورہ شورا کی چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شورا کے معنی ہوتے ہیں کونسل، مشورہ کرنا، اس کو کہتے ہیں شورا۔ اور یہ سورت شروع ہوتی ہے ہا میم عین سین قاف۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف بیان کی ہے کہ وہ جو کچھ بھی کام کرتے ہیں آپس میں مشورہ کر کے کرتے ہیں۔ تو آپس میں مشورہ کرنا یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو بھی حکم فرمایا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ معاملات میں اپنے صحابہ سے مشورہ لیا کرو۔ تو مشورہ لینا چاہیے، اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ مشورے پہ عمل بھی کیا جائے۔ آپ کو مشورہ دینا ہے آپ دیں، لیکن آپ یہ مت کہیں کہ میری بات کو مانو ہی مانو، یہ مت کہیں۔ اور بعض اوقات نہیں مانا گیا آپ کی بات کو، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات خواہ مشورہ نہیں دینا چاہیے۔ کچھ لوگ خواہ مشورے کی دکان کھول لیتے ہیں، فری کنسلیشن بہت کرتے ہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جب تک تم سے مشورہ نہ لیا جائے مشورہ مت دو۔ تو خواہ آپ کا کوئی قریبی دوست ہے پھر آپ دیں، کوئی آدمی ہے بیمار ہے، اس کو کینسر ہے، ٹی بی ہے، آپ دیکھنے چلے گئے، آپ کہتے ہو یہ کھاؤ، سوجی کھاؤ، فلانا کھاؤ، یہ کھاؤ، آپ اپنی اس کی حالت خراب ہے، آپ اپنی جو ہے وہ دوائیاں اس کو بتا رہے ہیں۔ تو ایسا مت کریں، اور اس کو جہاں پہ اس کو اعتماد ہے اس کو وہاں سے دوائی لینے دیں، کافی ہے۔ اس صورت میں یہ بھی فرمایا کہ فَجَعَلَهُ نَسَبًا، اس صورت میں فرمایا کہ وہی جو ہے اللہ کی شان نہیں ہے کہ کسی آدمی سے ڈائریکٹ بات کرے۔ اللہ تعالیٰ وحی سے بات کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وحی کے جو طریقے ہیں اس آیت میں بیان ہوئے کہ یا تو اللہ ڈائریکٹ کلام کرے گا جیسے موسیٰ علیہ السلام سے، یا بغیر، یا اور ڈائریکٹ جو کلام کرے گا وہ بھی پردے کے پیچھے ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھتے نہیں تھے اللہ کو، بات کرتے تھے۔ دوسرا، یا پھر اللہ کسی فرشتے کو بھیجے گا، ٹھیک ہے، جیسے جبریل امین آتے تھے، یا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خواب کے ذریعے میں وحی فرماؤں گا۔ تو کبھی کبھی خواب کے ذریعے، کبھی اللہ پیغمبر کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی بات کرنے کی۔ کبھی جو نبی کا کوئی بھی خواب ہوگا وہ وحی ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، وحی تھا۔ یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، وحی تھا۔ تو نبی کا خواب شیطانی خواب نہیں ہوتا۔ ہمارے خواب غلط ہو سکتے ہیں، بالکل غلط ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے ٹھیک ہو، کبھی کبھی ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں۔ تو خواب جو ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کا بھی ذکر فرمایا، پھر دنیا کا اور آخرت کا ایک بڑا پیاری آیت میں بیان فرمایا کہ جو آدمی یرید آخرت جو چاہتا ہے تو ہم اس کو آخرت دیں گے، برکت دیں گے، اور جو دنیا چاہتا ہے دنیا تو اس کو دیں گے لیکن آخرت میں کچھ اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ اسی لیے جب بھی دعا کرنی ہے آخرت کی بھی دعا کرنی ہے، دنیا کی بھی دعا کرنی ہے۔ صرف دعا جو دنیا کی مانگے گا آخرت میں پریشان۔ دنیا تو ملی، آپ آئے ہیں نا، مل ہی رہی ہے، کھانا پینا مل ہی رہا ہے، یہ ہمارے ہاتھ سے کہیں نہیں جائے گا، لیکن آخرت کو ضرور یاد رکھیں کیونکہ وہ ہمیشہ رہنے والی۔ آپ کتنی تگ و دو کر رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، پتہ چلا سانس نکل گئی، ختم۔ کس کام کی نیشنلٹی، کس کام کا پیسہ، کس کام کا بینک بیلنس، سب رہ گیا ادھر سے ادھر۔ تو پلاننگ ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو آپ کا مین فوکس ہونا چاہیے دنیا کے ساتھ وہ آخرت کا ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔